السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ اب عدالت کے ایک ممکنہ فیصلے کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا جو ووٹ کاف لیگ نے ڈالے اس میں پارلیمانی پارٹی کی ایڈوائس چاہیے تھی یا پارٹی چیئرمین کی ایڈوائس چاہیے تھی۔ ان ارکان کو لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا، بہت سے اراکین کو پنجاب اسمبلی کے، جب انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف تحریک انصاف کی پارٹی سے ہوتے ہوئے حمزہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ ڈالا تھا۔ بہت سی بحث یہ کنفیوز کر رہی ہے چیزوں کو کہ ہونا کیا ہے۔ بہت سے لوگ ججمنٹس کوٹ کر رہے ہیں پرانی، وچ از فیئر کہ پرانی ججمنٹ کے اندر بہت سے لوپ ہولز ہیں۔ میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جو آئین ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ لوگ ووٹ ڈالیں گے، اس کے بعد پارٹی چیئرمین کی سوابدید ہے کہ وہ ان کو نااہل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ ایک بحث کا حصہ ہے۔ دوسرا ججمنٹ کورٹ کی جاری جو شارٹ آرڈر ہے کورٹ کا، وہ بڑا کلیئر ہے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اس شارٹ آرڈر کا سہارا لیا یہ کہنے کے لیے کہ مجھے چودھری شجاعت حسین صاحب کی ایڈوائس آ گئی، لیکن اس میں دو حصے ہیں اس فیصلے کے۔ پہلا حصہ یہ کہتا ہے کہ the vote of any member of a parliamentary party in a house that is cast contrary to any direction issued by the latter، اور لیٹر اس کیس میں ہے پارلیمنٹری پارٹی کہ اگر کوئی بندہ ووٹ ڈالتا ہے پارلیمنٹری پارٹی کی ایڈوائس کے بغیر تو 63A کے تحت یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے۔ اس کے آگے دوسرا حصہ اسی پیرا 3 کا ہے کہ یہ اس چیز سے قطع نظر ریگارڈلیس ویدر پارٹی ہیڈ کہ ان کا جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ ان کے خلاف ڈی سیٹ کرنے کے لیے ڈیفیکشن کلاز کے تحت ایکشن لینا چاہتا ہے یا نہیں لینا چاہتا۔ یہ دو حصے ہیں۔ اس کو کوٹ کیا ڈپٹی اسپیکر نے اور کہا کہ میں اس فیصلے کا سہارا لے رہا ہوں۔ اس میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ پارلیمانی پارٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے اور پارٹی ہیڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے اس کو ڈی سیٹ کرنا یا نہیں۔ ایک اور بڑی بحث شروع ہو گئی ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو پارلیمانی ہیڈ کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو جائے گا۔ ایک ڈیفیکشن کو آپ نے لیگلائز کر دیا ہے، یہ ڈیفیکشن آسانی سے ہو جائیں گی۔ اس کے لیے آپ کو آئین کی طرف واپس جانا پڑے گا۔ آئین میں بھی پارلیمانی پارٹی کا ذکر ہے، اگر آئین کی کاپی مجھے لا دیں تو اس میں بھی پارلیمانی پارٹی کا لفظ ہے، اس کو بدل دیں، اس کو کہیں پارٹی ہیڈ کی ایڈوائس ہوگی تو شاید یہ سارا مسئلہ آسان ہو جائے۔ لیکن اس کو واپس لے کر جانا کہ 63A کا جو فیصلہ تھا وہ غلط ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اس بحث کے جو پروز اینڈ کونز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ لیکن جب آپ اس کیس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں تو ایک ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے، کیا وہ رولنگ آئین یا اس فیصلے کے مطابق ہے یا نہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے۔ لیکن ایک پریس کانفرنس آج صبح کی گئی ہے، تمام پارلیمنٹری پارٹی جو اس وقت حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں وہ وہاں بیٹھے تھے۔ ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے تھے۔ ایک یا دو جج جو ہمیشہ سے اینٹی PMLN رہے ہیں، اینٹی گورنمنٹ رہے ہیں، بار بار اسٹیبلش ہوئے ہیں، انہی کو اس بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے، اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے۔ اس طرح کی گفتگو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کی گئی۔ ساتھ میں یہ کہا گیا کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جسٹس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جسٹس صاحب سب سے پہلے تو ایک پولیٹیکل سلیش مورل کوسچن، ایک ڈیمانڈ آئی تمام حکومتی اتحاد کی جانب سے کہ ایک فل کورٹ بنائے، اور جس طریقے کا پریشر ڈالا گیا رانا ثناء اللہ صاحب کے، میں چاہوں گا آپ وہ بھی سن لیں، انہوں نے اسمبلی کے بعد کہا کہ اگر فل کورٹ نہیں بنائیں گے تو پھر ہم اس کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا۔ ہمارا یہ متفقہ فیصلہ ہے پورے اتحادی جماعتوں کا کہ اگر فل بینچ تشکیل نہیں دیا جاتا تو ہم پھر اس پروسیڈنگز کا جو ہے وہ بائیک آؤٹ کریں گے، اور حمزہ صاحب جو ہے وہ اس پہ پھر پارٹی نہیں بنیں گے۔ جسٹس صاحب یہ قطع نظر اس کے کہ فیصلے آپس میں اگر کولائڈ کر بھی رہے ہیں، کوئی فیصلہ غلط بھی ہے، اس کی بنیاد پر اگلی سبسیکوینٹ معاملات غلط بھی ہوئے ہیں، اس پہ جاتا ہوں میں تھوڑی دیر میں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جو پریس کانفرنس تھی، آئی ایم شور آپ کی نظر سے گزری ہوگی، عدالت کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہے، ججز کو ملائن کرنے کی کوشش ہے، کیا یہ عدالت یا عدالت کو آزاد کرنے کی اگر کوئی کوشش بھی لوگ کریں چاہیں کہ آزاد، اس میں اس کا فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھیے میری نظر میں یہ جو ثناء اللہ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، اٹ واز ویری ان ایکسپیڈینٹ، انگریزی میں میں کہوں، اور غلط تھی۔ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، خاص طور سے جبکہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں۔ اگر ویسے پالیٹیشین ہوں تو ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتے ہیں،
لیکن ایز این انٹیریئر منسٹر یہ غلط اسٹیٹمنٹ تھی ان کی. یہ اس کو ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ یہ ایک قسم کی دھمکی دی جا رہی ہے سپریم کورٹ کو کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا تو ہم بائیکاٹ کر دیں گے. کیونکہ بائیکاٹ تو کورٹ میں ہوتا نہیں نا. یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کورٹ کے اندر جب ایک وکیل پیش ہو جاتا ہے تو اس کے مطلب کہ وہ پارٹی کی پریزنس لگ جاتی ہے اس کے اندر, اور اس کے بعد اگر وہ وکیل چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے انسٹرکشنز ہیں میرے کلائنٹ کی کہ میں اب اس کیس کو پرسو نہ کروں اور آپ میرے کلائنٹ کو دوبارہ نوٹس کر دیں, اور وہ واک آؤٹ کر سکتا ہے. لیکن یہ بائیکاٹ تو کورٹ کے اندر نہیں ہوتا. لیکن سر بالکل ٹھیک, یہ بات بھی آپ کی درست ہوگی سر. لیکن یہ صبح پریس کانفرنس میں کہا گیا جج جب بنتے میچ فکسنگ ہوتی ہے, بینچ بھی فکسنگ ہوتی ہے. یہ جب ججز کچھ ایک بینچ بنتا ہے تو پہلے سے پتا ہے فیصلے کیا آنے ہیں. اس طرح کی جو گفتگو صبح فرمائی گئی, اس گفتگو کے بارے میں کیا کہیں گے جیسے صاحب؟ یہ بھی میرے خیال میں غلط تھی. اٹ شوڈ ناٹ ہیو بین ڈن. کیونکہ یہ جو بینچ فکسنگ کی جو بات کر رہے ہیں, بینچ فکسنگ یقیناً ہوتی ہے. یہ عام طور سے یہ ڈسٹرکٹ کورٹس وغیرہ میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کوئی ڈسٹرکٹ جج کے پاس آپ کیس لگ گیا, آپ نے اس کو کس طریقے سے کوشش کر کے کسی اور کے پاس بڑھوا دیا کیونکہ اس کے آپ کو بہتری کی امید ہے. لیکن سپریم کورٹ کے لیول پر اس قسم کی بات کرنا میرے خیال میں یہ بالکل مناسب نہیں تھا اور نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن مجھے تو لگتا یہ ہے کہ دیکھیے ابھی تک جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر اس ملک میں چل رہا ہے, جہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے پریشرائز کیا جا رہا ہے اداروں کو, اور ہر ایک چیز کو پریشرائز کر کے, اور سوشل میڈیا کو, اور پھر وہ ایک قسم کا ایک بیانیہ بن جاتا ہے اور جس کی وجہ سے لوگ بلیو کرنا شروع کرتے ہیں. تو پی ٹی ایم نے سوچا کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو دے ہیو ٹیکن اے لیف آؤٹ آف دیئر بک. اینڈ از دیٹ, یہ آپ نے کہا کہ کیونکہ ہمارا ملک کا انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ نظام ایسے چلتا ہے کہ اب پچھلے 4 سال کی پالیٹکس دیکھ رہے ہیں. جو پہلے عدلیہ پر الزامات لگاتے تھے مسلم لیگ نون والے, بیچ میں انہوں نے عدالتوں کو ڈیفینڈ کرنا, مٹھائیاں بانٹنی شروع کی. وہ لوگ جو عدلیہ کو ڈیفینڈ کرتے تھے, عمران خان صاحب اینڈ تحریک انصاف, انہوں نے عدلیہ پر تنقید شروع کی. رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں. آج مریم نواز شریف صاحب نے کہا رات کو عدالت کھل گئی, جبکہ ان کے اپنے کیس میں رات کو عدالت کھلی تھی جب وہ چاہ رہے تھے کہ حکومت گھر جائے. پھر انہوں نے ایک اور بات کی, انہوں نے ایک چیز کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا جب الیکشن ہوا تھا سینٹ چیئرمین کا تو ووٹ کچھ ریجیکٹ کیے گئے تھے پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے. انہوں نے کہا جب عدالت گئے, عدالت نے کہا کہ جی ایک پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ ہے, ہم نہیں اس میں بات کرنا چاہتے. دیکھیں جی اس وقت یہ کہتے ہیں اور اب آ گئے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ ابھی ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی وہ اسی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی, اسی سپریم کورٹ نے اس کو باہر پھینکا, اسی کی وجہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا اور آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. دس جسٹ کانٹرری جو کانٹرڈکٹری بیانات دیتے ہیں اپنی اس وجہ سے, اس کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں آج کس چیز کا نفع ہے, کس چیز کا فائدہ ہوگا سیاسی, اور یہ سب پولیٹیکل پارٹیز کرتے ہیں. لیٹس بی ویری فیئر. لیکن یہ جو کیس اٹ سیلف لگا ہوا جسٹس صاحب, آپ خود سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں, اگر تو ماضی کے کیسز کے فیصلے غلط ہوئے, لیٹ سے 63A کے اندر یہ جو ہولڈ کیا گیا کہ یہ ہولڈ کیا گیا کہ جب تک میں معافی چاہتا ہوں, یہ اس فیصلے میں کہا گیا جو 63A کا آیا کہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. اب اگر ایک فیصلہ غلط ہو, کیا دوسرے فیصلے کو اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے یا دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ چیز جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی یہ ایک بہت صحیح آبزرویشن ہے, اور میرے نظر میں تو اسی کی وجہ سے یہ سارے پرابلمس شروع ہوئے. کیونکہ اگر آپ آرٹیکل 63A کو پڑھیں تو بڑا کلیئر ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اور میں تو آئی ول ٹیک ہیٹس آف ٹو دا لا میکرز جنہوں نے یہ 63A بنایا, کیونکہ پہلے جو بنا تھا اس میں امینڈمنٹ وغیرہ ہوئی تھی اور بعد میں یہ بن گیا جو 63A جو آج کل موجود ہے. اس میں دیکھیے 2 سٹیجز ہیں صاف دیے ہوئے. پہلا سٹیج یہ ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف, وہاں پہ پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ کی بات نہیں ہے, پارلیمنٹری پارٹی دوبارہ سر اس کو کلیئر کر دیں, آپ نے دوبارہ پارلیمنٹری پارٹی ہیڈ کی بات کر دی. پارٹی ہیڈ کی بات نہیں ہے, پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کی بات. نہیں, سربراہ کی بات نہیں ہے, پارٹی پارلیمانی پارٹی جو پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر جو ہوگا, پارلیمانی پارٹی کی بات کی ہے. پارلیمنٹری پارٹی کے انسٹرکشن کے خلاف اگر آپ نے کوئی ووٹ دیا کسی نے تو ٹھیک ہے, دے دیا آپ نے, لیکن اس کے بعد جو کارروائی ہوگی وہ بات اس کے متعلق بعد میں بتایا گیا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس صورت میں یہ جو پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ ہے وہ پھر ایک ریفرنس فائل کر سکتا ہے اور وہ فائل کر سکتا ہے
اور اس ریفرنس کے بعد وہ اس کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے. تو 2 اسٹیجز ہیں اس کے اندر صاف. تو اب اگر یہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ کسی سیاسی پارٹیز جو ہوتی ہیں اس میں تفرقات بھی ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، سیاست میں ایک نارمل چیز ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی نے ایک ایسا اسٹیپ لیا ہے جو کہ شاید ہیڈ آف دا پارلیمنٹری پارٹی نہیں ایکسیپٹ کرتا. تو اس صورت میں یہ گیپ آ گیا جس کے دوران یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ اس کو کرنا ہے ڈسکوالیفائی نہیں کرنا ہے، لیکن اس کا ووٹ ضرور کاؤنٹ ہوگا. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اور سر یہ بھی بتا دیں کہ کیا میں پرٹیکولر کیس اینڈ پوائنٹ آپ سے لے لیتا ہوں. اس میں پنجاب اسمبلی کا الیکشن، پنجاب کے چیف منسٹر کا الیکشن ہوا، پارلیمانی پارٹی نے کہا کہ ووٹ چودھری پرویز الہی کو ڈلے گا، پارٹی سربراہ نے خط لکھا کہ نہیں ہم اس الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالیں گے. تو ایڈوائس کس کی ہونی چاہیے، پارلیمانی پارٹی کی یا پارٹی کے سربراہ کی؟ سر دیکھیے آرٹیکل 63(a) کو اگر آپ اکاؤنٹ کریں تو اس کے تحت تو پارلیمنٹری پارٹی کی ہیڈ کی بات ہے، اس میں پارٹی ہیڈ کی بات نہیں ہے جہاں تک 63(a) ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے ریفرنس دیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا، اور اس کے بعد جو اس کو فالو کیا گیا ہے، الیکشن کمشنر نے جو 20 آدمیوں کو ڈی سیٹ کر دیا تھا، تو اس کی بیسس پر انہوں نے کہا کہ چونکہ وہاں پر پارٹی ہیڈ کی بات ہوئی تھی تو یہاں بھی پارٹی ہیڈ. سر لیکن وہاں بھی پارٹی ہیڈ کی، میں معافی چاہتا ہوں سر اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پیرا 3 ہے جو سپریم کورٹ کی 63(a) کی ججمنٹ ہے، اور اس میں کہتے ہیں that the vote of any member of a parliamentary party in a house, parliamentary party, vote of any member of parliamentary party in a house that is cast contrary to any direction issued by the latter, parliamentary party, letter کا مطلب parliamentary party, in terms of para B of clause 1 of article 63(a) cannot be counted and must be disregarded. اور اس کے بعد انہوں نے کہا subsequently regardless of whether the party had subsequent to such a vote proceeds to take action or refrains from taking action that would result in a declaration of defection. So اس میں بھی بڑا کلیئر ہے جو 63(a) کا فیصلہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف اگر آپ ووٹ ڈالیں گے تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ کا پارٹی سربراہ آپ کے خلاف کاروائی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس بنیاد پر کاروائی تو کر سکتا ہے، لیکن آپ کا ووٹ پھر بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. سر میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کہیں تو آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی، میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی پڑھ دیتا ہوں. اس میں بھی انہوں نے ایک پیرا 34 بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے ایک چیز لکھی کہ there are 2 options before us. ہمارے سامنے 2 آپشنز ہیں. Ignore the completion of actus reus, casting of vote in favor of opposition on the ground of non-fulfillment of prerequisites as mentioned in article 63 and decline the declarations. کہ ہم ان کا یہ خیال تھا کہ جو ووٹ پڑے ہیں اس میں وہ لوازمات پورے نہیں ہوئے جو آرٹیکل 63(a) میں لکھے ہوئے ہیں، یعنی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے ایڈوائس نہیں گئی. The other is to hold the casting of vote in favor of opposition candidate against party policy being a serious matter as observed by the Honorable Supreme Court in its judgment referred herein above. کہ یہ معاملہ بڑا سیریس ہے، اگر ہم اس کو کریں گے، اس کو مان لیں گے تو معاملہ بڑا سیریس ہے، اس سے خرابیاں بہت ہو جائیں گی گو کے لوازمات پوری نہیں ہوئے. تو میں اس کو انٹرپریٹ ایسے کیا جب میں نے پڑھا اس کو کہ پارلیمانی پارٹی والا معاملہ جو کہا جا رہا تھا 21 ممبران کی جانب سے کہ پارلیمنٹری پارٹی کی ایڈوائس نہیں آئی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پارلیمانی پارٹی کی جگہ پارٹی ہیڈ کی ایڈوائس ضروری ہے، ایٹ لیسٹ کم از کم جو میری نظر سے گزرا ہے فیصلہ، I may be wrong، لیکن انہوں نے کہا کہ خرابے کو روکنے کی وجہ سے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں. جی سر. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ پی ٹی آئی کے پارٹی چیئرمین کی طرف سے انسٹرکشنز آ گئی تھیں، اس وجہ سے یہ کیا گیا ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اب یہ میرے پاس ججمنٹ تو ہے نہیں، آئی ایم سٹنگ ان لنڈن سو آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو اٹ. تو یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. بصورت دا کوشچن از جہاں تک کہ 63(a) کی انٹرپریٹیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، اس میں کوئی کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اور اس آدمی کو ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو پارٹی کا ہیڈ ہے، پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ ہے، وہ ایکشن لے سکتا ہے اور اس کو ڈی سیٹ کر سکتا ہے، جو بھی چاہے کر سکتا ہے. تو یہ تو موجود ہے. تو اب یہ ضرورت اس کی یہ ہے کہ 63(a) کی انٹرپریٹیشن لازمی ہے دوبارہ ہونے کی، اور جو 63(a) کا ریفرنس گیا تھا چیف جسٹس کے پاس، سپریم کورٹ کے پاس، پریزیڈنٹ کا، اس میں جو کچھ ایمبیگوٹیز پیدا ہوئی ہیں اسی سلسلے میں، اس کو ریموو کرنا ہے. تو اب یہ ضروری یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کی جو ریفرنس کی جو ریویو پیش ہوئی ہے، فائل ہوئی ہے، اس کی ہیئرنگ ہو. تو اب اسی سلسلے میں اگر آپ دیکھیں، اگر معاملہ سالو کرنا چاہتے ہیں پرابلم کو بغیر کسی ایسے
ریئیکشن کے جس میں کہ ہماری جوڈیشری کی انٹیگریٹی کو اور اس کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچے. تو میرے خیال میں یہ موقع ہے کہ یہاں پہ ساری پٹیشنز کو کلب کر کے جو 63A کا ریفرنس ہے اور یہ جو 20 آدمی ڈی سیٹ ہوئے تھے ان کی جو پٹیشنز ہیں ان کو اکٹھا کر کے اور یہ جو یہ کیس لاہور والا ہے اس سب کو اکٹھے کر کے اگر ایک فل بینچ بنا دی جائے تو شاید یہ جو ایمبیگوٹی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی اور ہماری جوڈیشری کا وقار برقرار رہے گا. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب. لیکن میں معافی چاہتا ہوں، میں اسی الیکشن کمیشن کی فیصلے کا آرٹیکل پیرا 33 بھی پڑھ دیتا ہوں جو آبزرونس آف پری ریکویزٹس کی بات کی گئی ہے. بفور میکنگ اے ڈیکلیریشن از پرووائڈیڈ ان آرٹیکل 63 کے پری ریکویزٹس اس کے کیا ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں. We hold that issuance of directions followed by show cause notices and opportunity of hearing are the mandatory prerequisites for making a declaration by the party head against a member. یعنی آپ کو اگر کسی کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو آپ کو اس کے لوازمات پورے کرنے ضروری ہیں. آخر میں وہ لکھتے ہیں In today's vibrant electronic, however, the same are being outrightly denied by the respondents. Respondent اس کو deny کر رہے ہیں. In today's vibrant electronic and social media, print media, it can be hardly believed that despite the party policy being flashed on electronic media and social media, the respondents had no notice of the same. Besides, the issue of election of the Chief Minister Punjab had also been agitated before the worthy Lahore High Court, Lahore, by the political parties, and the same had been widely publicized and discussed on the print electronic media. Anyways, یہ انہوں نے کہا کہ یہ پتا تو چل گیا ہوگا، اتنا وائبرنٹ میڈیا ہے، لیکن پیرا 34 میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لوازمات یعنی پری ریکویزٹس جو ڈائریکشن کے ہیں وہ پورے نہیں تھے. لیکن انہوں نے اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں کیا، اس بنیاد پہ نہیں کیا فیصلہ کہ ان کو پتا چل گیا تھا. ہمارا خیال ہے کہ کیونکہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی وجہ سے ان کو پتا لگ گیا تھا، اس لیے میں یہ جو ریکوائرمنٹ تھی کہ ان کو بتا دیا جائے وہ پوری ہو گئی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں لکھا ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ گو کہ وہ لوازمات پورے نہیں تھے. لیکن ہم پھر بھی 63A میں جو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ یہ بہت ہینیس چیز ہے، اس کو ہم روکنا چاہتے ہیں. راجہ بشارت صاحب، سابق لا منسٹر پنجاب. راجہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم عباسی صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. راجہ صاحب یہ بھی جو سپریم کورٹ میں بات چل رہی ہے، سپریم کورٹ بڑا کلیئرلی ایک ٹریک پہ چل رہا ہے. وہ ٹریک یہ ہے کہ فیصلہ پارلیمانی پارٹی کا ہوگا یا سربراہ پارٹی کا، اس کا فیصلہ ہوگا. اور اس بنیاد پر لگتا ایسا ہے کہ انہی دو میں سے جو بھی ان کو کنونس کر پائے گا، یا ظاہر سپریم کورٹ کے سامنے آرگیومنٹس چل رہے ہیں کہ کون کس کی ایڈوائس ضروری ہے، اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. از دیٹ اے فیئر وے آف پٹنگ اٹ جو پروسیڈنگز اب تک چلی؟ دیکھیں جی بھائی صاحب، میں تھوڑا سا اس کو پیچھے لے کے جاؤں گا کہ اگر آپ اس دن کی پنجاب اسمبلی کی پروسیڈنگز دیکھیں تو جب اسپیکر صاحب نے ووٹ کاسٹ ہونے کے بعد رزلٹ اناؤنس کرنے کے بعد جب یہ کہا کہ جی یہ 10 ووٹ جو ہیں ہم ختم کر رہے ہیں، تو میں نے اسی وقت چیخ چیخ کر میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اور وہ میں اس بنیاد پر کر رہا تھا کہ ہم نے ان کو باقاعدہ فراہم کی تھی وہ فائل جس میں پی ایم ایل کیو کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا تھا اور پارلیمنٹری پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے فلاں کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے ہیں. تو میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ نہیں سمجھ رہا تھا. تھوڑا سا میں تجربے کی بنیاد پہ بھی یہ کہتا ہوں کہ جو 25 لوگ اس سے پہلے ڈی سیٹ ہوئے تھے ان کا ریفرنس بھی چونکہ پنجاب سے تیار ہوا تھا، تو وہ پہلے ہمارے پارلیمنٹری پارٹی کے جو لیڈر ہیں انہوں نے ریفرنس تیار کیا اور انہوں نے پھر پارٹی ہیڈ کو لکھا، تو پارٹی ہیڈ نے پھر آگے ریفرنس جو ہے وہ بھیجا. تو وہ آپ والی بات ہے، درست ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بنیادی طور پر پارلیمنٹری لیڈر کا ہے، جو پارلیمنٹ میں جس کو آپ مقرر کرتے ہیں پارلیمنٹری پارٹی. سر یہ فیصلہ اس کا ہے. چلیں ایک اور بات آ گئی یہاں پر، یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے جو پارلیمانی لیڈر ہے، یا کمیونیکیٹ اس نے کرنا ہے جو پارلیمانی لیڈر؟ کمیونیکیٹ کرنا ہے سر، اس نے آگے کمیونیکٹ کرنا ہے اپنے پارٹی سربراہ کو کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. اس کے بعد شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے، شو کاز نوٹس کا جواب آتا ہے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے تو پھر بھیجی جاتی ہیں. سر یہ آپ کو کب پتا چلا کہ چوری شجاعت صاحب نے خط لکھا ہے؟
سر یہ چونکہ میں تو ہاؤس میں آئی واز دا اونلی ون جس نے اس وقت اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور کیونکہ جب اسپیکر صاحب نے ریزلٹ اناؤنس کیا تو میں یہاں ایک اور بڑی مزے کا خیز بات آپ کو بتاتا ہوں. سر آپ بھی بہت تجربہ ہے آپ کا کہ ہمیشہ الیکشن اگر دو فریقین کے درمیان ہو، دو انڈیویجولس کے درمیان ہو، تو آپ فیصلہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی فلاں صاحب نے اتنے ووٹ لیے اور فلاں صاحب نے اتنے ووٹ لیے، زیادہ ووٹ لینے والا کامیاب قرار دیا جاتا ہے. لیکن ڈپٹی اسپیکر نے جو فیصلہ اناؤنس کیا اس نے کہا جی کہ حمزہ شہباز نے اتنے ووٹ لیے، رائے حق پارٹی نے اتنے لیے، 4 انڈیپینڈنٹ سے وہ علیحدہ ہوئے، پی ایم ایل کیو نے اتنے لیے، پی ٹی آئی نے اتنے لیے. یہ ان کی بدنیتی تھی، کیونکہ الٹیمیٹلی ایٹ اینڈ آف دی ڈے انہوں نے 10 ووٹوں کو مائنس کرنا تھا، اس لیے انہوں نے پی ایم ایل کیو کی 10 ووٹوں کو علیحدہ کرنے کے لیے یہ. لیکن سر اگر یہ فیصلہ آئین کے مطابق ہوتا تو طریقہ کار تو یہی ہوتا نا سر. طریقہ کار تو پھر ٹھیک ہوتا نا کہ اگر تو پارلیمانی لیڈر ہوتے چودھری شجاعت صاحب، وہ پارٹی کو کہتے ووٹ نہیں کرنا پرویز الہی صاحب کے لیے، پھر بھی پارٹی کر دیتی تو وہ کہتے جی یہ ووٹ لیے ہیں کاف لیگ نے، یہ لیے ہیں تحریک انصاف نے، لیکن مسلم لیگ کیونکہ پارلیمانی سربراہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ پارٹی کی ایڈوائس اور ڈائریکشن کے بغیر ہے، تو بات تو انہوں نے ٹھیک کی ٹیکنیکلی. جب انہوں نے ریزلٹ اناؤنس کر دیا، اناؤنس کرنے کے بعد جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو وہ اگر اسمبلی کی فوٹیج دیکھی جائے تو میں پیچھے اشارہ کر رہا ہوں خاموش رہنے کا. آج جس خاتون کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ وہ چودھری صاحب کی عزیزہ ہیں، وہ پیچھے سے مجھے بول کے کہہ رہی تھی کہ میں گھر سے آ رہی ہوں. چودھری صاحب نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں بتائی، وہ پیچھے سے مجھے اس وقت بتا رہی تھی. اور لیکن یہ صاحب بضد تھے، میں نے اس وقت 63A ان کو پڑھ کے بھی سنایا، ریلیونٹ جو پیرا ہے وہ پڑھ کے سنایا، اور میں بار بار چیخ رہا تھا کہ آپ مجھے وہ بتائیں کہ جس بنیاد پر آپ فیصلہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیٹیگوریکلی مجھے کہا، انہوں نے کہا جی میں تو سپریم کورٹ کے حکم کے تابع فیصلہ سر. لیکن راج صاحب انہوں نے تو چلے سیاسی فیصلہ کیا نا، انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا اپنی وجہ سے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ لوگوں کو بالکل پتہ نہیں تھا جب تک ایک شور شروع ہوا اسمبلی میں کہ چودھری شجاعت صاحب نے کوئی خط لکھا ہے؟ جب مونس الہی صاحب بھاگ کے گھر گئے اس وقت تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ چودھری صاحب نے خط اس طرح کا لکھ دیا؟ کیوں مونس صاحب کو تو اس وقت پتہ ہوتا کہ جب اب ان کی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے ممبرز جو ہیں ان کو اس کی کاپی دی جاتی اور انہیں مطلع کیا جاتا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. ووٹ ان کو تو مطلع ہی نہیں کیا گیا. راجہ صاحب ویسے ایشو یہ ہے کہ یہ تو چلے سیٹلڈ ایشو ہے نا کہ کسی کو پتہ نہیں تھا. بہت سارے لوگ اس بات میں بڑے حیران ہیں کہ چودھری صاحبان کی سیاست، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق، ہم جب بھی جاتے تھے ملنے، مجھے نہیں یاد پڑتا میں کبھی کسی سے اکیلے ملا ہوں، ہمیشہ دونوں چودھری، اگر انلیس کوئی شہر میں یا ملک میں نہ ہو تو پرویز الہی صاحب بھی ہوتے تھے، شجاعت صاحب بھی ہوتے تھے. لاسٹ ٹائم ملا جب نو کانفیڈنس کا ایشو چل رہا تھا، چودھری سالک صاحب بھی تھے، مونس الہی صاحب بھی تھے. آپ لوگ بھی پریشان تھے کہ یہ ہوا کیا ہے؟ بالکل پریشان تھے، اور جتنے جو بھی لوگ جن کا چودھری صاحبان سے تعلق ہے وہ تمام لوگ پریشان تھے. اور جیسا آپ فرما رہے ہیں یہ اس خاندان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک انہونی بات تھی اس قسم کے واقعے کا رونما ہونا. اور یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس خاندان کا ایک آپس میں اتفاق مثالی قرار دیا جاتا تھا، اس کو بالکل کچھ نادان دوستوں کی وجہ سے وہ بالکل ختم. کس دوست کی وجہ سے ختم ہوا جی؟ سر دیکھیں اس میں بالکل مجھے کوئی آر نہیں ہے. پچھلے کچھ عرصے سے طارق بشیر چیمہ صاحب کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا چودھری صاحب کی فیملی میں، سالک صاحب پہ، چودھری شجاعت صاحب سے، اور مطلب ہے انہوں نے اپنی ایک علیحدہ راہ اختیار کی ہوئی تھی. تو صرف اپنے اس موقف کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے انہوں نے ساتھ چودھری شجاعت. آپ یہ کہہ رہے ہیں سر مجھے کہ اگر دل کیا چیمہ صاحب کا، طارق بشیر چیمہ صاحب کا، کہ انہوں نے چودھری صاحب اور سالک بچے ہیں ان کو بلا پھسلا کے اس طرف لے کے، سر ان کا اگر دل نہ ہوتا تو کیسے ہو سکتا تھا؟ سر نہیں، یہ بالکل درست ہے کہ اگر ان کا دل بنایا گیا ہے، ان کو بھی ساتھ کنونس کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو شخص بھی ہے جس کا چودھری صاحبان کے خاندان کے ساتھ تعلق ہے اسے اس بات کا دکھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط طور پر یہ خاندان میں ایک دراڑ پیدا کی گئی ہے. دراڑ پیدا کیے گئے دو، آپ جیسے کہہ رہے تھے، دو خاندانوں کی مثالیں. ایک تو شہباز شریف صاحب کبھی میاں صاحب سے الگ نہیں ہوں گے، یہ تو گفتگو ہوتی رہتی تھی کہ ان کو علیحدہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ تو جیسا آپ نے کہا نا کہ سوچا بھی نہیں تھا کسی نے کہ چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت صاحب، بلکہ اس نے ٹرانسلیشن چل رہی تھی، جس نے بھی کہا خط آیا ہے سب نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے.
یہ دونوں علیحدہ نہیں ہو سکتے ہیں. سر آپ یقین کیجئے کہ میں نے خود ذاتی طور پر چودھری پرویز الہی صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ یہ بات سننے میں آ رہی ہے, یہ جس دن اسمبلی میں ووٹنگ ہو رہی تھی میں اس دن کی بات کرتا ہوں, تو چودھری پرویز الہی صاحب نے مجھے کہا کہ راجہ صاحب چودھری شجاعت صاحب میرے خلاف لکھیں گے. ان کا اس وقت بھی اتنا کانفیڈنس تھا. اور ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب اگر امیدوار نہ ہوتے تو شاید یہ خط لکھنا چودھری صاحب کے لیے آسان ہوتا. پرویز الہی صاحب خود امیدوار ہیں, ان کے لیے کیسے خط لکھ سکتے, یہ سرپرائز ہے بہت لوگوں کے لیے. راجہ صاحب بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کر رہے ہیں جو آج پروسیڈنگز چل رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے یا نہیں رہیں گے, اور اس کا فیصلہ اس بنیاد پہ ہوگا کہ جن کاف لیگ کے لوگوں نے ووٹ ڈالا پرویز الہی صاحب کو اور پارٹی ہیڈ کی طرف سے خط آیا چودھری شجاعت صاحب کی جانب سے, کیا اس خط کی بنیاد پر یہ ووٹ ریجیکٹ ہو سکتے تھے؟ کیا یہ اختیار پارٹی کے سربراہ کا ہے یا یہ اختیار پارلیمانی پارٹی کا ہے؟ اس کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کرے گی. لیکن حامد خان صاحب, میں پہلے بھی جو گفتگو کر رہا تھا, وہ جو پریس کانفرنس جو جس طریقے سے اب عدالتوں کو ٹارگٹ کیا گیا آج صبح, جو پریس کانفرنس کی گئی, جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ججز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے, بینچز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے, دس کانٹ بی گڈ فار اے فری جوڈیشری ان فیوچر. اور سیدھا سیدھا کنٹیمپٹ آف کورٹ تو ہے یہ. نہیں, کنٹیمپٹ اپارٹ وہ تو ایک اور بات ہے, کورٹ نے دیکھنا ہے کہ وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کرنی ہے کہ نہیں. لیکن یہ نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں اور یہاں کوشش کی گئی ہے عدالت کو اپنے دباؤ میں لانے کی. بلی کر رہے ہیں نا سر, اگر انگریزی میں کہا جائے بلی کر رہے ہیں نا کورٹس کو. ورچولی مطلب ہے کہ دباؤ میں لا کے عدالت کو اس مجبور کر رہے ہیں کہ فیصلہ اس طرح نہ کرو, اس طرح کرو, جو بڑی افسوسناک بات ہے. اور سر ایک اور بات بھی, فل کورٹ کی بھی ان کی طرف سے استدعا کی گئی, جو پریس کانفرنس میں کہا گیا, ہر پارٹی لیڈر نے کہا, دا ایشو از کہ اگر اس طرح کورٹس جو سر دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا آپ سے یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ 63A کا ایک فیصلہ آیا, اس پہ بڑے ڈس ایگریمنٹس ہیں لوگوں کے. ان کا خیال ہے کہ ہیلو, آپ کو آواز آ رہی ہے حامد خان صاحب؟ نہیں, اس میں کٹ رہی تھی آواز. ہاں جی, میں نے کہا سر یہ شروع ہوا 63A کا فیصلہ جس پہ بڑے ڈس ایگریمنٹس ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ ووٹ کاؤنٹ تو ہونا چاہیے, اس کے بعد ممبر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس کا فیصلہ کر دیتی کورٹ, کیونکہ آئین تو بڑا واضح ہے کہ ان کے ووٹس کاؤنٹ ہوں گے, اور پھر سربراہ پارٹی کا اگر یہ فیصلہ کرے کہ ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو وہ الیکشن کمیشن میں جا سکتا ہے. ادھر سے یہ معاملہ شروع ہوا. لیکن جی, لیکن جو فیصلہ آیا تھا وہ اس سے برعکس تھا. وہ 3 میں کہہ دیا کہ ان کے ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوں گے, 2 نے یہ کہا کہ نہیں, آرٹیکل 68(3) کے تحت آپ ووٹ سے نہیں روک سکتے اور کاؤنٹ ہونے سے بھی نہیں روک سکتے. تو یہ 3-2 فیصلہ تھا, اور وہ بنیاد بنانا سر اس جگہ لانے کی اس سارے معاملے کو. لیکن کیا اگر کورٹ اس پریشر میں, جو لوگ باہر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فل کورٹ نہیں بنائیں گے تو بوائے کریں گے, غفور ایدی صاحب نے کہا اگر عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ نہ دیا تو فیصلے سڑکوں پر ہوں گے, مریم نواز شریف صاحبہ کی کہ دیکھیں یہ کورٹس ایسے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں کہ کورٹ نے ان کو کیا کیا فائدہ دیا ہے ماضی میں. لیکن اس طرح کی گفتگو جب پولیٹیکل پارٹیز کرنا شروع کر دیں اور کورٹ ان کے سامنے کنسیڈ کر دے, پھر کیا ہوتا ہے حامد خان صاحب؟ یہ ویسے تو نامناسب ہے, لیکن میرے خیال میں کورٹ کو اگنور کرنا چاہیے. کیا فرق پڑتا ہے, یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. آج بھی امریکہ میں رو ورسز ویڈ جو کیس تھا, فیصلہ 50 سال پرانا, وہ انہوں نے آج اپسیٹ کر دیا ہے 50 سال کے بعد. سارے امریکہ میں جلوس نکل رہے ہیں, کوئی حق میں نکل رہا ہے, کوئی خلاف نکل رہا ہے. تو عدالت کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ عدالت کو نوٹس بھی دینا چاہیے کہ فلاں پولیٹیکل لیڈر کیا کہہ رہا ہے, فلاں لوگ کیا پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کو اپنے کیسز سن کے اس کے مطابق اس کے واقعات اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. ان چیزوں کو نوٹس بھی نہیں دینا چاہیے. اس وقت تقریباً 8:45 کا ٹائم ہو گیا ہے, 8:40 کے قریب ہو گئے ہیں اور عدالت کھلی ہے. بڑی تنقید کی عمران خان صاحب نے رات کو عدالتیں کھلنے پر. آج مریم نواز شریف صاحبہ نے تنقید کی کہ رات کو رجسٹرار نے آ کے ان کی پٹیشن لی لاہور رجسٹری میں.
کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں ویسے اب آپ سے ایز اے لائر جاننا چاہتا ہوں کہ کورٹس شوڈ ورک فرام 9 to 5. کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح کام ہونا چاہیے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ پروسیجرلی کریکٹ رہے ہیں تھرو آؤٹ اس کیس میں؟ کیونکہ آج اگر آپ 12 تک کیس سنیں گے، کل ایک اور کیس آئے گا، اس کے بارے میں کہا جائے گا جناب دیکھیں پچھلی دفعہ تو کیس رات کو 11 بجے تک چلا تھا، ہمارا کیس رات کو 12 بجے تک کیوں نہیں چلتا؟ دیکھیے یہ تو پھر بعض اوقات یہ عدالت کی ہی صوابدید ہوتی ہے کہ وہ کتنا وقت دینا چاہتے ہیں، کس کیس کی کتنی اہمیت. یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کیس کی اہمیت یہ ہے کہ سارے پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہ اسی کیس کے فیصلے پر اس کا انحصار ہے، تو اس لیے اس کو جتنی جلدی دیا جائے تاکہ عوام جو ہے جس عوام میں سارا پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی بلکہ سارا پاکستانی ہے اس میں انوالوڈ، اس کو جلد سے جلد یہ حل کیا جا سکے اور یہ معاملہ ایک طرف لگایا جائے تاکہ جس کسی نے بھی چیف منسٹر بننا ہے تو اس نے اپنی ایڈمنسٹریشن چلانی ہے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حل تلاش کر رہے ہیں تو اس پر کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیں انہوں نے اتنا ٹائم دیا ہے اس معاملے کی جو اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اس کی ارجنسی کو سمجھتے ہوئے، تو اس صورت میں بجائے کہ ان کو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے بلکہ ان کی اپریسیشن ہو. لیکن آپ کو پتا حامد خان صاحب اس ملک میں اپریسیشن نہیں ہوتی. جب اتوار کو عدالت کھلتی ہے یا رات کو کھلتی ہے، اس کیس میں جو ڈپٹی اسپیکر کی قومی اسمبلی کی رولنگ تھی سو موٹو کیا گیا. آج مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ سارے سو موٹو حکومت کے لیے رہ گئے ہیں. اس دن رات کو جب ووٹنگ نہیں ہوئی، عدالتیں کھلی، اس وقت بڑی اپریشیٹ کیا گیا اس چیز کو کہ آئین بچ گیا، جمہوریت بچ گئی. آج کہتے ہیں جی عدالت رات کو کیوں کھل گئی. اب میں یہ کہہ رہا ہوں اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا. لیکن دوسرا ایک بڑا ان حالات میں جن حالات میں ہم چل رہے ہیں اور دباؤ ہر کوئی ڈالنے کو تیار بیٹھا ہے. حامد خان صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ میں سماعت چل رہی ہے. اس چیز کا فیصلہ دیکھتے ہیں آج ہوتا ہے یا کل کہ چیف منسٹر پنجاب کون ہوگا. کیا جو الیکشن میں ووٹ ریجیکٹ ہوئے کاف لیگ کے اس پر عدالت کیا اپنا فیصلہ دیتی ہے. میرے ساتھ شہباز گل صاحب موجود ہیں. گل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. گل صاحب ذرا یہ تو فیصلہ عدالت کو کر لینے دیں کہ ووٹس کو ریجیکٹ کرنا یا نہیں کرنا. کوئی آپ تک خبر آئی ہے کہ کوئی اکتوبر میں الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی بات یہ ہے کہ عدالت نے تو فیصلہ کرنا ہے لیکن ایک آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے عدالت نے، آپ کو پتا ہے. اور آئین اور قانون بڑا واضح ہے اور میری اگر ذاتی جان کی امان پاؤں کیونکہ میں عدالت کا سب سے زیادہ احترام کرتا ہوں، سب سے زیادہ. میں ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہوں کہ سجدہ اللہ کے سامنے جائز ہے اور شرک نہ کرنے والی کوئی بھی جو تعظیم ہے وہ میری عدالت کے لیے. اس تعظیم کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. یہ فیصلہ جس طرح ہمارے ٹائم پہ ہوا تھا، یہ فیصلہ اسی ٹائم ہونا چاہیے تھا، ہفتے والے دن شام کو، نہیں تو یہ اتوار والے دن ہونا چاہیے تھا. یہ اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور کہیں پر یہ جو عبوری قسم کا یہ جو وزیر اعلیٰ، یہ تو آپ مریم صفدر بھی بول اٹھی ہیں کہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میں بصد احترام کہہ رہا ہوں کہ اس خاندان کو جتنی فیور ملے گی، جو ہاتھ دے گا یہ اسی کو کاٹیں گے. اور انہوں نے آج کر کے دکھایا. جن اداروں نے، ہم وہ لوگ تھے جو اداروں کی ناموس کے اوپر مرنے والے تھے. ہمارے تو گھروں کے اوپر چھاپے لگے، عورتوں کی بے حرمتی ہوئی، لوگوں کی ٹھکائی ہوئی. اب وہی جاوید لطیف جو ہے وہ بیٹھ کے جی ایچ کیو کے سامنے دھرنے کرنے کی بات کرتا ہے. پھر یہی وارث ہیں یہ جو بول رہے ہیں نا آپ کے ساتھ، جس کا دادا امرتسر سے چلا تھا اور لکیر ادھر گزری تھی، جس نے اس وردی پہ مرنا ہے دوبارہ. پھر یہی وارث ہونے ہیں جنہوں نے جاوید لطیف کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے کہ فوج کے بارے میں یہ بات نہ کرو. تو ہمارے بارے میں ہی پھر جناب رپورٹیں بنتی ہیں کہ فلاں ٹویٹ جو ہے گل صاحب نے کرا دیا، فلاں یہ. تو میں تو پنجابی میں یہی کہوں گا کہ ہور چوکو پردے سواد آ گیا. پنجابی دیا مسالہ نہ دیا کرو، تسی ایسا مسالہ لین دیو جنوں بعد سمجھنا اور ایکسپلین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میری زبان نال بڑا ظلم ہویا پنجابی دے نال کاشف صاحب. تہاڈی پہاڑی نال بڑا ظلم ہویا. ساڈی پہاڑی ٹھیک ہے کیونکہ ساڈی پہاڑی بولنے ہیں، اساں تے بولنے تو ساڈی زبان نوں چپ کرا دیندے نے جس طرح اسی کوئی
ساری زبان جہی اسی زبان بلے شاہ نے شاعری کی ہے, اسی زبان وارث شاہ نے شاعری. سر تسی گریز کریا کرو, صرف یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کر لین دو جنہوں نے کی, انہوں نے ٹھیک ٹھاک کر لی ہے, تسی گریز کرو. سانو بھی کچھ نہ کچھ کر لین دو سر, نہ کرو, سانو بھی کوئی دال دلیا کرن دیو, اسی بھی انہوں نے نقش قدم سے چلنے والے. بہرحال سر ارلی الیکشن کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. نہیں میں یہ تو آپ کا موقف ہے. سر گل صاحب, مسئلہ یہ کہ کیا کوئی آپ سے رابطہ کر کے آپ کو بتایا گیا ہے یا اب تک ہوا پہنچی ہے کہ کوئی فیصلہ ہوا ہے اکتوبر نومبر کے الیکشنز کا؟ سر ہوا بھی پہنچی ہے اور رابطہ اس طریقے سے تو نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ کوئی فارمل طریقے سے, لیکن جو ملک کے اندر کچھ بزنس مین ہیں, ایک دو نے میرے سے بات کی ہے, انہوں نے کہا جی انہوں نے ہم سے بات کی ہے, اگر آپ چاہیں تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ وہی جو کہتے تھے نا وہ آنکھیں نکال کے ہماری, پھر آپ نے کہنا پنجابی نہ بولو, وہ میری ایک باجی بل بتوڑی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ آنکھیں نکال کے دھمکیاں دیتی ہیں. وہ ابھی کہہ رہی تھی حکومت کی مرضی پہ الیکشن ہوگا. تو مجھے کسی نے ابھی ان کے بڑے قریبی ایک کاروباری شخص نے میرے پاس آئے تھے 2 دن پہلے, انہوں نے کہا کہ وہ تیار ہے بیٹھ کے الیکشن کرنے کو, کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ یہ آپ وہ حکومت کی طرف سے آئے تھے؟ ایک بزنس مین آئے تھے, ان کے بہت قریب ہیں, مجھے نہیں پتا انہوں نے بھیجا یا وہ خود سے آئے. خیر جب آپ ان کہتے ہیں تو ان کا مطلب پنڈی ہے یا مسلم نون لیگ کی میں بات کر رہا ہوں. تو میرے خیال میں الیکشن جو ہے وہ انیویٹیبل ہے. میں ذرا ایک چیز کو ایک سیکنڈ رک جائیں سر, ایک سیکنڈ گل صاحب, جیسے میں اس کو آسان اردو میں بتا دوں لوگوں کو. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک پیغام ایک ایسے بزنس مین لے کر آئے جو مسلم لیگ نون کے بڑے قریب ہیں, اور انہوں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ الیکشن کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو آپ سے بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. انہوں نے مجھ سے اس سے اگلی بات کی, انہوں نے کہا کہ اپنے 2 سے 3 لوگوں کا نام دیں. ادھر سے میں 2 سے 3 لوگوں کا نام لے چکا ہوں تاکہ وہ بیٹھ کے آپس میں طے کریں کہ الیکشن کب کروانا ہے. اگر وہ ادھر سے نام لے چکے ہیں اس کا مطلب مسلم لیگ نون تیار ہے بقول آپ کے الیکشن کروانے کے. جو میں آپ کو ان سے ملوا بھی دوں گا, وہ جو بزنس مین ہے بڑے معتبر آدمی ہے, وہ آپ سے مل کے بھی بات کر لیں گے. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا, میں نے انہیں کیا جواب دیا, میں نے کہا جی ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ جنرل الیکشن میں چلتے ہیں, فری اینڈ فیئر جنرل الیکشن میں ہم جائیں گے. اس طرح کے الیکشن میں نہیں جائیں گے جس طرح کا مظفر گڑھ میں الیکشن ہوا, اس طرح کے الیکشن میں نہیں جائیں گے جس طرح کا الیکشن کوہوٹا میں اندر ہوا. ہم فری اور فیئر الیکشن کی بات چاہتے ہیں. فری اور فیئر الیکشن جس نے کروانا ہے میدان میں آ جائے بغیر بیک ڈور ڈپلومیسی کرنے کے. میں تو بلکہ مشورہ دیاں گا تو کا روٹی پکا لینے اسے بہ جانے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن کے لوازمات پورے کر دیں, اور ہم تیار ہیں کل الیکشن لڑنے کو, ہم تیار ہیں, ہماری پارٹی پہلے دن سے تیار ہے. سو یہ جو آپ تک بات پہنچی تھی اور آپ نے عمران خان صاحب تک پہنچائی یہ بات؟ جی بالکل پہنچائی ہے, اور ان کا جواب بالکل سادہ سمپل ہے. ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو, نہ کسی کو فیور دینی ہے ہم نے, نہ کسی سے فیور لینی ہے. پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ کس نے پاکستان کی حکمرانی کرنی ہے اور کس نے آزاد فیصلے کرنے ہیں یہاں پر. اس لیے, اور وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, آپ کو یاد ہے, لیکن اس بات پر تو اب بہت سارے لوگ تیار ہو گئے ہیں, اس بات پہ بہت لوگ تیار ہو گئے کہ اب ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا ٹائم آ گیا. جی اس کے علاوہ کاشف بھائی, اس کے علاوہ مثلا یہ ہے نا کہ وہ کئی باری ہاتھاں دیاں دتیاں دنداں نال کھلنیاں پیندیاں نے. ساڈے سارے دے کولوں غلطیاں ہوندیاں نے, اس واری ساڈے بزرگاں کولوں بھی کوئی نہ کوئی غلطیاں ہو گئیاں نے, اور اس وجہ سے اب ہم اس کال ڈی سیک میں چلے گئے ہیں جہاں ہم گھوم آخر نہیں ہوتی, گلی کے آخر پہ گھر ہوتا ہے جس کے سامنے گول دائرہ ہوتا ہے, ادھر سے آپ صرف گھوم کے واپس آ سکتے ہیں, آگے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا. تو اس کال ڈی سیک میں ہم چلے گئے, وہاں اب ہم گول گھوم سکتے ہیں, یا واپسی کا طریقہ ہے. واپسی کا طریقہ وہاں سے جنرل الیکشن ہے. تو جو غلطیاں ہو گئی ان سے ہمیں سیکھنا پڑنا ہے, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جنرل الیکشن کروائیں. سر یہ وہی نرم مداخلت ہے جس کا ذکر 2 دن سے چل رہا ہے؟ نہیں سر, وہ تو ایک شوشہ تھا کاشف بھائی, وہ شوشہ تھا اس دن ڈائیورژن کریٹ کرنے کے لیے. نرم مداخلت اسی ٹائم آپ کے سامنے ISPR نے اس کی تردید کر دی تھی. وہ فہد حسین صاحب کا جو میڈیا اسٹریٹجک سینٹر ہے اس نے یہ شوشہ چھوڑا تھا 2-3 سینئر صحافیوں کے تھرو, اور پرپس تھا کہ وہ جو عدالت کے اندر کاروائی ہو رہی ہے اس کی نرم مداخلت کی طرف. مداخلت کبھی بھی نرم نہیں ہوتی, آپ کو پتا ہے. مداخلت ہمیشہ جتنی بھی نرمی کے ساتھ مداخلت کی جائے وہ ہمیشہ سختی ہوتی ہے. تو مداخلت کی بجائے میرا خیال اس ٹائم ایک لارجر کنسنسس ہونا چاہیے فری اینڈ فیئر الیکشن پہ جو پاکستان تحریک. سر لیکن اب ذرا ادھر سے آگے چلتے ہیں. اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ 3 لوگ نامینیٹ کر دیں, 3 ہماری طرف سے آ گئے, الیکشن اکتوبر میں لوازمات آپس میں بیٹھ کے طے کر لیتے, قابل قبول ہے؟ دیکھیے 2 باتیں کاشف صاحب, ان کے ساتھ تو ہماری کوئی, کیونکہ الیکشن ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے,
ان کے ساتھ تو میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں. آئین لکھا ہوا ہے, آئین طے, سپریم کورٹ بیٹھی فیصلہ کر دے کہ 29 اکتوبر کو الیکشن ہے, فری اینڈ فیئر ہوگا, ایک قانونی طریقہ ہے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن تو تب کریں نا جب ہم انہیں مانتے ہوں. یہ تو ایک ہے ہی غیر آئینی حکومت. نہیں لیکن فیوچر کورس آف ایکشن کی بات چیت ہوگی نا, الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا کرنا ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ پنجاب میں کیا ہوگا, مرکز میں کیا ہوگا, سندھ میں کیا ہوگا, کے پی میں کیا ہوگا, اس کے لیے تو بیٹھ کے بات, کیونکہ آپ تو لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کا تو نہیں ہے. اس کے لیے کاشف بھائی صرف ان کے ساتھ نہیں, اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا, اس کے لیے تمام پارٹیز کو بھی بیٹھنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کی تمام الیکشن کمیشن, آپ کی سپریم کورٹ, بہت کچھ آن بورڈ آنا پڑے گا, اور وہ ہوگی. اور اس کے لیے ہم بھی ایک جو پارٹی کے طور پر ایک واحد فیڈرل پارٹی ہیں, واحد بڑی جماعت ہے پاکستان کی, ظاہری بات ہے ہم سے پوچھا بھی جائے گا اور ہم بتائیں گے بھی. تو دونوں صورتوں میں ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی داغ بیل کے اندر جو کار خیر ہو وہ ہم ڈالنے کو تیار ہیں, لیکن ان کے ساتھ ڈائریکٹ نقطہ آغاز کوئی خصوصی ہے آپ کے لیے کہ یہ کر دیں ہم بیٹھ جاتے ہیں؟ اعلان کرتے. نقطہ آغاز یہ ہے کہ یہ آج فری اسمبلی ڈیزالو کریں. سر یہ تو آپ دیکھیں, اسمبلی, میری بات سنیں, یہ تو آپ بہت آگے. اگر وہ کہیں کہ اکتوبر کے الیکشن اگریڈ, آئیں بیٹھ جائیں اور یہ فیصلے کر لیں باقی کے, کیونکہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں تو پرائم منسٹر تو ختم ہو گیا نا جی. پھر اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بعد پرائم منسٹر آپ کے پاس, وہ کون اپوائنٹ کرے گا کیئر ٹیکر سیٹ اپ, کون اپوائنٹ کرے گا صوبوں کے کیئر ٹیکر؟ یہ سارے کام تو اگر آپ نے کرنے ہو تو کاشف بھائی 72 گھنٹے میں ہو جائیں گے, ایگزیکٹلی 48 گھنٹے میں ہو جائیں گے, اگر ویل ہو تو 4 دن میں ہو جائیں گے. یہ تو کوئی لمبے کام نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انسرٹینٹی کی وجہ سے جتنی تیزی سے اکانومی جو ہے وہ بلیک ہول میں جا رہی ہو, مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک دن میں 5-5 روپے ڈالر جو سر میرا وقت ختم ہو گیا, لیکن میں یہ چاہوں گا کسی اور وقت ہم یہ گفتگو کنٹینیو کریں. مجھے کہا پروگرام کلوز کرنے کا, آپ نے گل صاحب کی بات سنی, انہوں نے کہا اطلاع پہنچی ہے ایک بزنس مین کی طرف سے کہ الیکشنز کی بات کریں, دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا موومنٹ ہوتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.